آپ نے کس طرح ان یونیورسٹیوں کو سنبھالا؟ یا خود ہی اپنے لیے راستے چنتے ہیں کہ بھئی میں نے کس سبجیکٹ میں کیسے آگے نکلنا ہے. لیکن آج اسی تربت میں بچے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نقل کریں. تو بچوں میں خود بھی ایک جذبہ ہے آگے بڑھنے کا اور صحیح میرٹ پہ آگے نکلنے کا. آج بھی ماشاءاللہ آپ وائس چانسلر ہیں گوادر یونیورسٹی کے. تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں لیکچرر براوی کی پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی ہیں. ان کو مواقع مل رہے ہیں کہ یونیورسٹی تک آ کے اپنا تعلیم حاصل کریں؟ اس زمانے میں جو میری فرسٹ پرائرٹی تھی کہ میں کسی طرح سے گوادر میں اپنی یونیورسٹی کا ایک کیمپس قائم کروں. السلام علیکم ناظرین، عرف کے خوشبو پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدار. آج ہم اپنے اس پروگرام میں علم اور ادب کے بارے میں اور علم و ادب کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارا پروگرام عرف کے خوشبو، اور اس میں ہم نے اس سے پہلے بھی ایسی شخصیات کو متعارف کروایا جنہوں نے محنت کی، جدوجہد کی. ان کی محنت کے حوالے سے اور جدوجہد کے حوالے سے بات ہوگی. آج ہمارے مہمان ہیں ایک نامور ادیب، شاعر، پروفیسر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب. سب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی. ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور یہ تعلیم کا سلسلہ کیسے چلا. بہت بہت شکریہ بیدار صاحب، آپ نے اس پروگرام میں مجھے موقع دیا. دراصل اس طرح سے ہے کہ جب میں اپنی پوری زندگی پہ ایک نظر ڈالتا ہوں تو یقیناً جیسے آپ نے خود کہا یہ ایک تسلسل ہے پورے جہد و جہد کا، اور مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے میں جہاں تک آج پہنچا ہوں. اچھا، میں بنیادی طور پہ میرا جو گاؤں ہے بلوچستان کے ضلع مستونگ، اس میں علاقہ کہلاتا ہے کردگاب. اس کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں جس کو ہم کلی رودینی یا کلی میر باول خان رودینی کے نام سے جانتے ہیں، وہیں پہ میری پیدائش ہوئی 14 اگست 1956 کو. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے اپنی پرائمری تعلیم بھی وہیں کے پرائمری اسکول سے ہی حاصل کی. میرا خاندانی پس منظر اس طرح سے ہے کہ میرے والد اس گاؤں میں ہی ایک کاروباری شخصیت تھے. ان کی اپنی تجارت کا پیشہ تھا ان کا، اور اس سے آگے میرے دادا جو تھے میر جمعہ خان، وہ بھی اسی کاروباری سلسلے سے منسلک رہے تھے. تو چونکہ میں ایک طرح سے اس گاؤں کے تک ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا مجھے فائنینشلی کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں پیش آیا. تو میں نے اپنی پرائمری کی تعلیم وہیں اپنے گاؤں سے حاصل کی. اس کے بعد بیدار صاحب ہمارے ہاں اس زمانے میں مڈل اسکول اور ہائی اسکول بلوچستان میں بہت کم ہوا کرتے تھے. یہ تقریباً میں آپ کو 1960 کی باتیں بتا رہا ہوں، 1960-61 کی. تو پھر وہاں میرے قریب ہی گاؤں تھا جس کو کردگاب جو میں نے پہلے ذکر کیا، اس گاؤں میں مڈل اسکول ہوا کرتا تھا. تو ہم اپنے گاؤں سے اس گاؤں تک کوئی تقریباً 3 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ پیدل آیا جایا کرتے تھے، یا بعد میں 3-4 کلومیٹر روزانہ. یا پھر بعد میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس وہ جو والد صاحب کے یا چچا کے کوئی سائیکل وغیرہ ہوتا، وہ بھی ہم کبھی کبھی استعمال کر کے باقی سواریاں تو 3 سال مسلسل ہم وہاں اسکول پہ پیدل آتے جاتے رہے. پھر اس کے بعد جب میں نے مڈل کا ایگزام پاس کر لیا، پھر آپ یقین جانیے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہائی اسکول وہاں ہوتے ہی نہیں تھے. صرف اس زمانے میں ایک ہوتا تھا گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول مستونگ. اچھا، اس میں کے بعد ایک اور ہائی اسکول یا تو اس طرف نوشکی کا ہوتا تھا، یا پھر کلات میں بھی اس کلات داؤد ہائی اسکول کلات ہوا کرتا تھا. تو ہم سے نزدیک چونکہ مستونگ کا اسکول پڑھتا تھا، تو میں نے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ ہم نے وہیں ایڈمیشن لے لیا، مستونگ پائلٹ سیکنڈری اسکول مستونگ میں. اچھا، وہاں بھی چونکہ ہم ہاسٹلوں میں اس زمانے میں جو ہائی اسکول ہوتے تھے وہ پورے گرد و نواح کے جتنے بھی مڈل اسکول سے ان سے جو طالب علم مڈل پاس کر کے آتے تھے وہ سب کو وہاں ہاسٹلوں میں جگہ دی جاتی تھی. تو پھر پہلی دفعہ مطلب ہاسٹل لائف کا بھی مجھے ایکسپیرینس پائلٹ سیکنڈری اسکول مستونگ میں ہی ہوا. تو تقریباً وہاں سے ہی پھر میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کر لی. اچھا، میٹرک کرنے کے بعد پھر ہمارے یہاں یہ ہوا کہ پھر میں نے ایف اے یونیورسٹی آف بلوچستان کے پہلے المنائے ہیں. ہاں، اس لیے کہ اسی سال، یہ تقریباً 1970 کی بات ہے، کہ میں نے جب میٹرک کا امتحان دیا تو پہلی دفعہ یونیورسٹی آف بلوچستان بنی تھی، اور ہم اس کے پہلے بیچ کے لوگ تھے جنہوں نے ایگزام دیا. اس زمانے میں ایف اے
میٹرک یہ سب یونیورسٹی سے ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ بورڈ وغیرہ کا یہاں کنسیپٹ تھا ہی نہیں. تو ہم اس کے پہلے المنائے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان کے. تو آج بھی ایک چیز میں وضاحت کروں، آج بھی جب بھی یونیورسٹی آف بلوچستان کا کوئی کانوکیشن ہوتا ہے میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اپنی حاضری لگاؤں، میں اس میں موجود رہوں، کہ مسلسل جتنے بھی کانوکیشن ہوتے رہے یونیورسٹی کے میں اس میں شامل رہا. تو وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ایف اے اور اس کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد پھر اسٹیج ایسا آیا کہ مجھے ملازمت کے سلسلے میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم سرو کرتے رہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق رہا کافی، کوئی 10 سال کے قریب. اچھا، اس کے بعد پھر 86 میں میں پہلی دفعہ جہاں سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کی وجہ سے میرا لٹریچر میں بھی آنا اس سے پہلے تھا، لیکن یہ ہے کہ آفیشلی لٹریچر سے میرا تعلق اس حوالے سے رہا کہ جو اولس یہاں سے بلوچی میں ایک رسالہ نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کوئی 1 سال تک میں اس کا ایڈیٹر رہا. اچھا، اس عرصے سے بھی پہلے اگر آپ بھی اس زمانے میں ہم رکاب تھے، ہمارے ہم سفر تھے کہ ہم نے پورے اس ریجن میں اس زمانے میں براوی اکیڈمی ایک ہوا کرتی تھی، وہ ادھر سے پہلے سے تھی، لیکن اس زمانے کے جو ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ تھا انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں ایک اور ادارے کی ضرورت ہے اس ریجن میں، تو براوی زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے جو کام کر سکے، جس کی بنیاد آپ اور خدائے داد گل جیسے دوستوں نے اس سے پہلے رکھا تھا. کوئی چند مہینے کے بعد، کوئی 4-6 مہینے کے بعد پھر میں بھی براوی ادبی سوسائٹی میں آپ لوگوں کا رکاب رہا. تو پھر وہاں سے یہ بھی ان دوستوں کا ایک مجھ پہ بھروسہ اور اعتماد تھا کہ مجھے فوراً ہی اس ادارے کا سربراہ مقرر کیا گیا. کوئی 6-8 سال تک میں اس کا سربراہ رہا. تو ہم وہاں سے براوی زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے بہت سارے کام کیے. اسٹیج ڈرامے کو سے مطلب متعارف کروایا اس ادارے نے. اس ادارے کے زیر اہتمام پبلیکیشنز اور ہماری کتابیں چھپتی رہیں، مشاعرے اور مذاکرے ہوتے رہے. تو ایک جو کمی تھی، ایک خلا تھی اس وقت براوی زبان و ادب کی ترویج کے لیے، اس ادارے نے اس کمی کو پوری کی. تو اس ادارے کا ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے براوی میں لکھنا پہلے شروع کیا یا اردو میں؟ ہاں، یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے بیدار صاحب. آپ یقین جانیے کہ اس وقت اردو میں لکھ رہا تھا جب میں 7ویں جماعت کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اسی مڈل اسکول کھردگاب میں. اچھا، اس کا بھی بڑا ایک عجیب پس منظر ہے کہ مجھے پین فرینڈس بنانے کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں. ایک ہی اخبار ہوا کرتا تھا جو ہمارے اسکول پہ آتا ہفتے میں ایک دن، امروز، مجھے ابھی تک یاد ہے اس اخبار کا نام بھی. اچھا، امروز اخبار آتا. تو اس میں کلمی دوستی کا ایک پورا پیج کے اندر ایک پیج ہوتا یا کچھ پورشن ہوتا بچوں کا جمع. اس میں پھر میں کلمی دوست اپنے لیے بناتا تھا. 3-4 اس زمانے میں نے کلمی دوست بنائے. ان میں سے ایک دوست جس کا نام بھی عبدالرزاق تھا اور جس کا تخلص بھی شاکر تھا. اچھا، تو میرے اور اس کے درمیان کلمی دوستی ہو گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ شاعری کرو. میں نے کہا میں شاعری کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو اس شعبے سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. اس نے کہا نہیں، آپ کوشش کرو، اصلاح میں کروں گا اور چھپاؤں گا بھی میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مجھے یاد ہے یہ 68 کی بات ہے، شاید 68 کے. میں نے یہاں سے ایک عمد اردو میں لکھ کے اس کو بھجوا دیا. اس نے اس کی اصلاح کر دی. پھر وہاں سے اس نے بچوں کا ایک رسالہ لاہور سے چھپتا تھا، یہ 68 کی بات ہے، حمد پاک کو بھجوا دیا اور وہاں وہ چھپ گیا. چھپنے کے بعد اس نے وہ پیج مجھے بھجوا دیا. تو میرے خیال میں آج اتنی ساری کتابوں کے مصنف ہونے کے باوجود مجھے جو خوشی اس ایک پیج کو دیکھنے اور ملنے کے بعد میں بڑا خوش ہوا اس سے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ میں اردو میں براوی سے پہلے لکھتا رہا ہوں. اچھا، ان کلمی دوستوں میں سے ایک اور آپ کا مشہور دوست ہے، ہاں، پرویز صاحب. وہ بھی اسی طرح کلمی دوستی رہی. تو آج تک وہ دوستی ہے بھی، اور بلکہ اب تو وہ دوستی ایک برادرانہ تعلقات کے حوالے سے آپ سے بھی اس کی دوستی ہے. ہماری پوری فیملی میں تعلقات ہیں. ابھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں. وہ رحیم یار خان سے ان کا تعلق، رحیم یار خان میں رہتے ہیں. تو وہ یہ بھی اسی دور میں، اسی زمانے میں میرے پین فرینڈ بنے تھے. لیکن وہ جو عبدالرزاق شاکر تھا وہ ذرا پہلے تھا. مطلب اس کے بعد بیدار نے یہی دوست پرویز الحسن صادق صاحب ہوئے. ایک اور میرے پین فرینڈ ہوئے تھے اس زمانے میں سوات کے.
اچھا وہاں ہاں وہ بھی کافی ان کے خط و کتابت آتے رہے، پھر وہ سلسلہ درمیان میں رک گیا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت تک آپ کی کتنی کتابیں ہیں اور کن کن موضوعات پہ ہیں؟ دیکھیے اس وقت میری جو کتابیں ہیں وہ 35 کے قریب ہیں، بلکہ 35 کتابیں ہیں۔ اچھا، اور 7 زبانوں میں، دلچسپ بات یہ ہے کہ میری 7 زبانوں میں 7 کتابیں زبانیں ہیں جی، جس میں انگریزی ہے، اردو ہے، بلوچی ہے، براوی ہے، اس کے بعد عربی ہے، اور سندھی ہے، بلوچی ہے، یہ ساری زبانیں، پنجابی ہے۔ اچھا، پنجابی میں بھی پنجابی لکھتے میں ہیں؟ میری کتاب جو ہے پنجابی میں بھی چھپی ہے، بلوچی ادب جس کا نام ہے، وہ کتاب پنجابی میں، وہ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ وہ بھی میں جب یونیورسٹی میں لیکچرر تھا اس زمانے میں، انہوں نے پھر مجھے موقع دیا کہ بھائی آپ ہمیں ایک کتاب لکھ کے دے دیں جو بلوچی ادب کے بارے میں ہو، لیکن ہو اس کو ہم پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر کے چھاپیں گے۔ تو انہوں نے پھر وہ کتاب میں نے اردو میں لکھی، انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پنجابی میں چھاپی، تو لہٰذا میرے کریڈٹ میں پنجابی کتاب ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یونیورسٹی میں ایڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے، ڈین رہے، پھر ریٹائر ہو گئے، اور آج بھی ماشاءاللہ آپ وائس چانسلر ہیں گوادر یونیورسٹی کے، یہ کس طرح ترتیب ہاں، رہی؟ یہ اس طرح سے تھا بیدار صاحب کہ جب 86 میں ایڈیٹر تھا اجلاس بلوچی کا، تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں لیکچرر براوی کی پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئیں، تو ان میں یہ تھا کہ ہم نے اپلائی کیا اس میں، بلکہ باقی جو اپلائی کرنے والے دوستوں میں آپ بھی ہمارے ساتھ تھے جہاں، تو پھر میں اس کے بیس پہ جب ہماری سلیکشن ہو گئی تو میں ایز لیکچرر 87 میں براوی ان پاکستان اسٹڈی سینٹر، کیونکہ اس وقت جو پاکستان اسٹڈی سینٹر تھا اس میں پاکستانیات یا پاکستانی زبانوں پہ انہوں نے کورسز سٹارٹ کیے تھے، عالم، فاضل اور ادیب کی سطح پہ، اور یہ اس 87 میں باقاعدہ ماسٹرز کلاسز بھی وہاں سٹارٹ ہو گئے تھے، تو ان کے لیے جو میری بھی تقرری ہو گئی، تو اس تقرری کے بعد میں لیکچرر آیا براوی ان پاکستان اسٹڈی سینٹر، کوئی میرے خیال 6 سال تک لیکچرر رہنے کے بعد پھر میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر براوی میں براوی ڈپارٹمنٹ میں آیا، پھر ایسوسیٹ پروفیسر، پھر پروفیسر، اس کے بعد ڈین، ڈائریکٹر، اور یونیورسٹی کے مختلف ایڈمنسٹریٹو مجھے مواقع ملے ایڈمنسٹریٹو حوالے سے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک یونیورسٹی آف بلوچستان میں ہی بلوچستان اسٹڈی سینٹر کے نام سے ایک سینٹر قائم کیا، ادارہ قائم کیا، جس میں بلوچستان کی تاریخ، ادب، ثقافت، زبانیں، کلچر اور ان کی ترویج کے لیے میوزیمز بھی ہم نے اس میں قائم کیے، اس میں ہماری لائبریری ہے، اور وہاں سے باقاعدہ فرسٹ ٹائم جو یونیورسٹی آف بلوچستان سے جس کو ہم نیوز لیٹر کہتے ہیں اس کا آغاز بھی ہم نے اپنے بلوچستان اسٹڈی سینٹر سے ہی کیا تھا، تو اس سینٹر کا میں ڈائریکٹر رہا۔ اسی دوران میں پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے بیرونی دنیا میں پاکستان میں کوئی 17 ممالک میں، بلکہ 15 ممالک میں 17 کے قریب پاکستان اسٹڈی سینٹر مطلب پاکستانیات کے حوالے سے چیئرز ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو قائد اعظم چیئر بھی ان کے میں ہے، علامہ اقبال کے نام سے بھی چیئر منسوب ہیں، تو میری تقرری ہوئی قائد اعظم چیئر ان اردو اینڈ پاکستان اسٹڈیز یونیورسٹی آف جارڈن عمان، اردن میں جہاں، تو پھر میں وہاں 3 سال میں نے وہاں بھی سرو کیا۔ جب وہاں پھر 2 کیپسٹی میں کام کرنا ہوتا تھا، ایک تو یونیورسٹی کے اندر وہ جو چیئر تھا اس کا جو اسکالر، اچھا یہ اسکالر کا جو اسٹیٹس تھا یہ فیڈرل منسٹر کے ایکول ہوتا تھا، اس کا جو وہاں پروٹوکول اور وہاں جو اس کے بینیفٹس تھے وہ فیڈرل منسٹر کے ایکول ہوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھر ایمبیسی میں، یہ منسٹر کا ٹائٹل ایمبیسی کے بیس پہ ملتا تھا۔ اچھا، وہاں بھی جو پاکستان، جیسے میں پاکستان اسٹڈیز کا پی ایچ ڈی چونکہ میں نے پاکستان اسٹڈیز میں ہی کی تھی، تو وہاں پاکستانیات کے حوالے سے پھر پاکستانی ثقافت، اپنا میڈیا اور کلچر، ان تینوں کو کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلچر کوآرڈینیٹر، کلچر اتاشی، وہ بھی ذمہ داری اسی پاکستانیات کے جو چیئر کے اسکالر تھے ان کے ذمہ ہوتا تھا، تو بڑا اچھا ایک ایکسپوجر ملا، جس کو کہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک سرکلز میں ہم نے اپنی کوشش کی۔ پھر میں چونکہ جیسے آپ نے عربی میں میری کتاب کا ذکر بھی کیا، تو یہ وہی مضامین ہے جو اس زمانے میں میں جب جارڈن میں تھا تو ہمیں باقاعدہ باؤنڈ کیا گیا تھا کہ آپ نے عربی میں ہی مضامین لکھنے اپنے ملک کے بارے میں، تو یہ میرے مضامین جو تھے ہم لکھتے بھی تھے وہیں پہ سیکھی؟ بالکل، وہ جو وہاں ایک عربک سینٹر ہوتا تھا، انٹرنیشنل عربک سینٹر، جو ہی میں گیا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو وائس چانسلر تھے یونیورسٹی آف جارڈن کے عمان کے، پہلی میٹنگ تو ان کے ساتھ ہماری ہوئی جس میں انگریزی میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے رہے،
تو اٹھنے سے پہلے اس نے کہا کہ ڈاکٹر مطلب کہ میں امید یہی رکھتا، عربی میں اس نے کہا کہ اگلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم عربی میں بات کریں گے. اور اسی وقت انہوں نے آرڈر دیا کہ جی لینگویج سینٹر میں ہمارے اسکالر کو فوری طور پہ مطلب موقع دیا جائے کہ وہ وہاں لینگویج سیکھیں، کیونکہ 6 ماہ میں مطلب میں ظاہری بات ہے عربک بڑا وسیع لینگویج ہوتا ہے، جتنا بھی ہم اس میں مختصراً گفتگو ہم کر سکتے تھے. پھر میں لکھتا تھا، لکھنے میں یہ ہوتا تھا مشکلات ہوتی تھیں. پھر میرے عربی کے 3-4 بڑے اچھے دوست ہوتے تھے، وہ تھوڑی سی اس کی اصلاح کر لیتے تھے. پھر عربی اخبارات میں ہم چھاپتے بھی تھے اپنے مضامین وغیرہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنے ممالک کے دورے کیے اور ریسرچ کے حوالے سے کن کن ممالک میں گئے، اور وہاں سے کچھ آپ کے سفر نامے بھی ہیں اور مضامین بھی ہیں؟ بیدار صاحب اس طرح سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 30 کے قریب ممالک ہیں جن کا میں نے مختلف حوالوں سے دورہ مطلب وزٹ کیا ہوا ہے. اچھا ان میں پھر اکثر 30 میں قریباً کوئی 15 کے قریب ممالک یا 12 کی 13 کے قریب ممالک ایسے ہیں کہ جن میں آفیشلی مطلب میں گیا ہوں وہاں پہ سیمینارز، ورکشاپس، کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے لیے یا میٹنگز. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میرا پھر اپنا ایک ہابی بھی رہا، جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ہابیوں کا ذکر کیا کہ جی میں اگر کسی کنٹری میں فرض کہ میں اگر سویڈن جاتا تو پھر میری کوشش ہوتی کہ میں ناروے بھی دیکھوں، میں ڈنمارک بھی دیکھوں. اگر مجھے آفیشلی موقع ملتا فرانس جانے کا تو پھر میں کوشش کرتا کہ بیلجیم کو بھی دیکھوں، میں جرمنی کو بھی دیکھوں. تو اس طرح سے پھر UK یعنی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فار ایسٹ کے جاپان سے لے کے تقریباً جتنے کنٹریز تھے، ملائیشیا، انڈونیشیا، ان ممالک کا میں نے وزٹ کیا ہے. پھر عرب ممالک تقریباً میں نے افریقہ کے عرب ممالک میں صرف مصر کا میں نے وزٹ کیا، مصر اور لیبیا کا. باقی عرب ورلڈ یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ باقی سارے ممالک UAE سے لے کے قطر، عمان، عمان، جس کو کیونکہ 2 ہیں، ایک عمان ہے ایک عمان ہے. اچھا جی یہ عمان اور اردن تو ویسے تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹریز تھے لبنان، شام، یہ تمام ممالک، عراق، ان میں جانے کا موقع ملا. اچھا اس کے بعد ترکی میں گیا. باقی یورپ کے تو سارے کنٹریز تقریباً بیلجیم، فرانس، جرمنی، اٹلی، سویڈن، ناروے، ڈنمارک. اچھا اس کے بعد کینیڈا جانے کا موقع ملا. چائنا تو خیر 4-5 دفعہ میں جا چکا ہوں، ابھی ریسنٹلی بھی ہم ہو کے وہاں سے آ گئے ہیں. تو بیلاروس، ان سب کنٹریز میں. اب یونیورسٹیوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی پروفیسرز کے لیے اور خاص طور پہ جو لوگ ریسرچ سے ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے مواقع ہوتے ہیں، تو جو چونکہ میرا واسطہ اور تعلق جو ایسی زبانوں سے تھا، پرٹیکولرلی براوی سے اور بلوچی سے، تو اس کی وجہ سے بھی مجھے دنیا میں اکثر جگہوں پہ موقع ملا ان زبانوں کی نمائندگی کے حوالے سے بھی. اس کے بعد ایک پروفیسر کی حیثیت سے، ایک وائس چانسلر کی حیثیت سے تو ویسے دنیا میں کافی گھومنے کا موقع ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سروس سے کب ریٹائر ہوئے؟ میں 14 اگست 2014 کو. اچھا 2014 کے بعد آپ پھر ڈپوٹیشن پہ گئے ایز اے وائس چانسلر تربت. جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور ڈپوٹیشن میں میرے خیال میں 3 سال کا ہوتا ہے، لیکن آپ اب تک سرو کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے کہ میں جو 2014 سے پہلے میں وائس چانسلر تھا یونیورسٹی آف گوادر تربت کا، کیونکہ میں یونیورسٹی آف تربت جب گیا 2013 میں، یہ کوئی مئی شاید 2013 کی بات ہے. اچھا اس کے 1 سال بعد چونکہ میں پروفیسر تھا یونیورسٹی آف بلوچستان کا، تو 2014 میں میری پروفیسرشپ سے ریٹائرمنٹ ہو گئی. لیکن چونکہ یہ وائس چانسلر کی جو کیپسٹی ہے یا اس کی جو پوزیشن ہے، یہ ٹینور پوزیشن ہوتا ہے. یہ ٹینور اس کا ہے کہ ڈپٹیشن تو خیر اس وقت آپ ہوتے ہیں جب آپ کسی اور جگہ سرو کر رہے ہو، پھر آپ ڈپٹیشن پہ ہوتے ہیں. جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹینور کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ چونکہ میری پروگرس اس طرح سے تھی، وہ یونیورسٹی میں نے ایک طرح سے بنیاد اس کی میں نے ڈالی. اب یہ کریڈٹ میرے خیال میں پاکستان میں بھی بہت کم لوگوں کو اس طرح کا کریڈٹ جاتا ہو کہ بیک وقت انہوں نے 2 یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی ہو. تو چونکہ مجھے پہلا موقع ملا یونیورسٹی آف تربت کا بنیاد رکھنے کا 2013 میں 2013 سے 2021 تک ایز وائس چانسلر یونیورسٹی آف تربت میں سرو کرتا رہا. اچھا اس کے بعد ظاہر وہاں سے وائس چانسلر کی سلیکشن ہوا، تو اس درمیان میں کوئی 6-7 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ اکتوبر 2021 میں ہی، اسی سال جب میں ٹینور پورا کر کے فارغ ہوا تھا، تو پھر مجھے بلاوا آیا کہ جی ہم گوادر میں نئی یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت کے جو چانسلر یا گورنر بلوچستان سید ظہور آغا صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میں نے یا ہم نے جہاں سے بھی یا جن لوگوں سے ہمارے وہ تھے
मालूमात की कि भाई अगर कोई नई यूनिवर्सिटी बनानी हो तो इसके लिए वाइस चांसलर किसको भेजा जाए, तो सब तकरीबन लोगों ने आपका ही जिक्र किया और नाम लिया। तो लिहाजा न मैं आपको जानता हूँ, न मेरा आपसे कोई तवास्सुत ताल्लुक़ है। इसी बेस पे हमने डिसाइड किया है कि आप ही जाएंगे इस यूनिवर्सिटी को की बुनियाद रखेंगे। तो फिर अक्टूबर 2021 से अब तक मैं उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। अब चूँकि मेरा टेन्योर पूरा भी हुआ है तो वहाँ अब नए वाइस चांसलर का इंतखाब होना है, तो इसलिए मुझे बड़ी करम नवाजी है मेरे मतलब चांसलर साहब की, गवर्नर बलूचिस्तान की मंदोखेल साहब की। उन्होंने यही मौका दिया हुआ है कि जब तक कोई नया बंदा नहीं आता आप कंटिन्यू करें। अब मैं इसमें हूँ कि जिस दिन कोई नया बंदा आ जाएगा तो वो अपना इदारा संभालेगा। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी या बलूचिस्तान में तुर्बत या गवादरी यूनिवर्सिटी, बल्कि तुर्बत का जिक्र करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के कहते हैं मुश्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के तलबा को संभालना कोई आसान बात बिल्कुल नहीं। और आज का जो नौजवान है वो जो हालात जा रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी मायूसी है। उनको इस मायूसी से कैसे निकाला जा सकता है, और आपने किस तरह इन यूनिवर्सिटीज़ को संभाला और आज तक खुश असलूबी से चल रहे हैं? सही, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस रीजन को हम मखरान कहते हैं, जिसमें मतलब 3 ज़िले हैं, पंजगूर है, केच है और उसके बाद गवादर है। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा टैलेंट है इनमें। अब बड़े ज़हीन बच्चे हैं वहाँ के, बच्चियाँ भी बिल्कुल। अच्छा, एक बात, और दूसरी बात ये है कि उनको जिस तरह हम बाकी जगहों पे काउंसलिंग वगैरह हम करते हैं, मतलब फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को या बच्चियों को इस तरह राग़िब किया जाए कि आपने इस सब्जेक्ट में जानना है, इधर पढ़ना है। उस रीजन के जो बच्चियाँ हैं वो अस खुद जो समझिए कि अपना काउंसलर वो खुद हैं, कि उन्होंने खुद ही अपने इर्द गिर्द के माहौल से या ख़ुद ही अपने लिए रास्ते चुनते हैं कि भाई मैंने किस सब्जेक्ट में कैसे आगे निकलना है। तो ये एक बात। दूसरी बात ये है कि ये वो बच्चियाँ जो उनका बैकग्राउंड होता है, ज़ाहिर बड़ी मतलब गुरबत के माहौल से ही वो निकलते हैं, तो वो पहले दिन से ही ये तय कर लेते हैं कि जी मैंने पढ़ना है, मैंने आगे पढ़ कर ही आगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ फैमिली में बच्चे ऐसे होते हैं जो वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं, मतलब वहाँ जो बच्चा है उसको दाखिला मिल जाता है, उसको फ़िक्र ही नहीं है कि मेरा फ़ीस कौन पे करेगा, उसको परवाह ही नहीं है कि मेरे मतलब बुक्स या बाकी रीडिंग राइटिंग मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा, कोई उसको इशू नहीं है। लेकिन इस तरह के बच्चियों का ये है कि सब कुछ मैंने खुद अपने लिए करना है, तो फिर वो बच्चियाँ जो है उनका अब समझिए कि 100% तवज्जो अपनी तालीम की तरफ है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये मैं आपको बेहतर सब बताऊँ, इस वक्त भी मैं कहता हूँ कि ये भी हमारे क्रेडिट में जाता है कि पूरे मुल्क में ज़ाहिर बात है इदारों के अंदर, मैं ये नहीं कहता किस इदारे में या नहीं, उस रीजन में बच्चों का जो वो है तवज्जो है। एक ज़माने में आपको पता होता कि ये जो मखरान का रीजन था नकल के बारे में बड़ा मशहूर था कि जी मैंने BA का एग्ज़ाम देना है, तुर्बत सेंटर रखना है मैंने। लेकिन आज उसी तुर्बत में बच्चे सोच भी नहीं सकते कि वो नकल करें, यानी उन्होंने देखा नकल इस तरह की चीज़ों का कोई रिजल्ट फिर आगे नहीं चल सकते। लिहाजा कंपटीशन है, कंपटीशन के तो बच्चों में खुद भी एक जज्बा है आगे बढ़ने का और सही मेरिट पे आगे निकलने का। अच्छा, इस वक्त ख़ासकर गवादर उस डेवलपमेंट के मरहले से गुज़र रहा है और नए इदारे भी आ रहे हैं, चैलेंजेस का भी सामना है। तो आज का वो जो गवादर का नौजवान है, जो मच्छरों के ज़्यादा बच्चे हैं और गुर्बत है, वहाँ पे बेरोज़गारी है, उनको मौक़े मिल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी तक आके अपना तालीम हासिल करें, और गुर्बत में उनकी हेल्प कौन कर रहा है? अच्छा, हाँ, उसमें ये है कि इस वक्त मैं ये बात क्रेडिट से क्लियर से लिया जा सकता है कि न सिर्फ तुर्बत बल्कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स, पंजगूर, उसके बाद तुर्बत और गवादर। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत का वाइस चांसलर था उस ज़माने में जो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं किसी तरह से गवादर में अपनी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस कायम करूं। तो मैंने ये आइडिया अपने जो हमारी बॉडीज़ होते हैं, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल, उनसे मैंने अप्रूवल भी ले ली। लेकिन उस वक्त की हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, आपकी नई यूनिवर्सिटी है, आप क्या करते हैं कैंपसेस खोलने की। मैंने उनको कहा कि जी गवादर चूँकि फ्यूचर में इसने एक बैनुल अक़वामी शहर बनना है, लेकिन अभी से अगर हम उसके बारे में कोई प्लानिंग करें तो उस वक्त थोड़ी सी मुझे उस तरह से गो अहेड नहीं दिया गया। लेकिन मुझे याद है कि कुछ ही अरसे के बाद
پھر خود ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے مجھے فوری طور پہ کہا گیا کہ جتنی جلدی آپ اپنا کیمپس وہاں قائم کر سکتے ہیں کیمپس قائم کریں. تو پھر میں نے اس کے بعد گوادر میں یونیورسٹی آف تربت کا کیمپس قائم کیا. کیمپس قائم کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ بچوں کو ایک موقع ملا. پہلے وہ بی اے کرنے کے بعد کہیں ان کے پاس اپارچونیٹی نہیں ہوتی تھی، تربت وہ نہیں جا سکتے تھے یا جا سکتی تھی. تو پھر اس یونیورسٹی کا جو ہم نے کیمپس کھولا اس میں بچوں کے آنے کا ایک رجحان شروع ہوا. اچھا، اس میں پھر یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے تھے، ظاہری بات ہے، فیس یونیورسٹیوں کے جو ہیں وہ بھی ان کو. اچھا، پھر ہم نے یہ کیا کہ نیڈ بیسڈ پہ ہم نے مختلف ایچ ای سی کے جو اسکالرشپس کوشش کی زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکالرشپ لے کے دینا، تاکہ وہ بجائے کہ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، اگر ان کو کہیں اور سے کوئی اچھی اسکالرشپ مل جائے تو ہم نے زیادہ تعداد میں ان کو اسکالرشپ دلوا دی، جس کی وجہ سے وہ جو بچے. اچھا، اس میں پھر ہم کہتے تھے نیڈ بیسڈ. 2 اسکالرشپ کی قسمیں ہوتی تھی، ایک ہوتا ہے میرٹ، ایک ہوتا تھا نیڈ بیسڈ. میرٹ والا تو ظاہری بات ہے وہ اپنے ٹاپ پہ جو مارکس اس کے ملتے تھے اس کو تو ویسے ہی آ جاتا تھا. پھر ہم 50% ہمارے اسکالرشپس کے ہوتے تھے نیڈ بیسڈ کی، واقعی جو بچے ضرورت مند ہیں اس کی پھر ہم انٹرویو کرتے، دیکھتے فیملی بیک گراؤنڈ کو، حالات کو، پھر ان کو ہم اسکالرشپ دیتے تھے. تو اس طرح سے تقریباً آپ سمجھیے کہ سب بچوں کو موقع ملتا کہ واقع ہائر ایجوکیشن حاصل کریں اپنی یونیورسٹی میں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ تربت کے خاص کر لڑکے یا مکران کی آپ دیکھیں کہ مطالعے کے حوالے سے بہت اویئر بھی ہیں اور کتابوں سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں. سالانہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ کتابوں کا میلہ بھی لگتا ہے، اور میرے خیال میں پچھلے سال کتنے 70 لاکھ کے قریب کی کتابیں وہاں پہ فروخت ہوئیں. تو یہ کس طرح ان میں اویئر آ گیا، یعنی وہ شعور اور آگاہی کہ وہ کتاب کی طرف راغب ہو گئے. آج بھی وہ جو میلہ لگتا ہے پورے پاکستان کے پبلشرز آ کے ان میں کتابیں رکھتے ہیں اور وہ فروخت ہوتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے کہا کہ ان میں ایک رجحان ہے علم حاصل کرنے کا، آگے بڑھنے کا. اب ظاہر بات ہے علم حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تو جو سہارا ہے، جو مطلب معاون چیز ہے وہ کتاب ہے. تو اس لیے وہاں کے بچوں میں، بچیوں میں یہ ایک رجحان ہے کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی چند پیسے بن بھی جاتے ہیں، اپنے پاکٹ منی کو بچا کر بھی، یا فیملی سے جتنا ان کو، باقی ایون بچیوں کو یا بچوں کو جوتوں اور اپنے ڈریس کے لیے بھی پیسے مل جاتے ہیں، وہ اس سے بھی بچا کر اس کا کتابیں خریدتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پہ کتاب کا ایک ٹرینڈ اور رجحان ہے. یہ مجھے یاد ہے جب میں تربت وائس چانسلر تھا تو وہاں پہ ایک لائبریری کے لیے ایک بلڈنگ بنی تھی بالکل مڈ سٹی کے اندر، شہر کے اندر. اچھا، لیکن وہ لائبریری میں کتابیں وغیرہ نہیں تھی، لائبریری نام کی کوئی چیز تھی. اچھا، پھر جو ہی میں وائس چانسلر وہاں گیا تو اس وقت کے کمشنر صاحب نے مجھے ایک دن، مطلب ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس لائبریری کا ہم کیا کریں، اب کتابیں بھی نہیں ہیں اور ویسے کسی نے لائبریری چھوٹی سی بنا کے چھوڑ دیا. میں نے کہا کمشنر صاحب ایک کام کریں، اس کو آپ فوری طور پہ یونیورسٹی کو دے دیں اس لائبریری کو. اب دیکھیں کہ میں اس کو کیسے لائبریری بناتا ہوں جس میں دونوں پرپز سرو ہوں گے. جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں گے، جس پرپز کے لیے بنا ہے عام پبلک کے لیے وہ بھی سرو ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ وہ لائبریری جو ہے اتنی خوبصورت لائبریری اب ہے. حالانکہ اس کے بعد پھر ماشاءاللہ وہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن نے، انہوں نے بڑا اس پہ پیسے خرچ کر کے کتابیں تو ہم نے شروع میں بھی اس میں کافی رکھی تھی، لیکن آج وہ ایک یونیک قسم کی اور بڑی بہترین لائبریری کی شکل میں وہاں موجود ہے. تو میرے مطلب کہنے کا یہ تھا آپ مواقع دیں تو کتاب دوستی میں لوگوں میں ایک جذبہ ہے، وہ کتاب کی طرف راغب ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. باتیں تو بہت ہیں، اور خاص کر نوجوانوں کے لیے میں یہ بات کروں آپ کے توسط سے بھی کہ جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، نظربان بلوچستان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ ٹیلنٹڈ نوجوان آئے، انشاءاللہ ان کے جو خدمات ہیں ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یار اس طرح کے نوجوان بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سامعین اور ہمارے ناظرین، آپ نے نظربان بلوچستان کے اس پلیٹ فارم سے ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب کی باتیں سنی، اور وہ علم، ادب اور آگاہی کے حوالے سے تھی. اور خاص کر نوجوانوں کو جب آپ شعور دیں گے، ان کو کتاب کی طرف راغب کریں گے، کتاب اور قلم ان کے ہاتھ میں دیں گے، تو یقیناً یہی کتاب اور قلم ان کو ترقی کی جانب گامزن کرے گا. اللہ کرے کہ ہمارا ملک اور صوبہ ترقی کی جانب مزید گامزن ہو. اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.